سورہ ملک ہے۔ اس کا آغاز تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے۔ دنیا میں جتنے بادشاہ آئے یا آئیں گے سب کو زوال ہے، کسی کو عروج نہیں ہے۔ 7 براعظموں کا بھی اگر کوئی بادشاہ بن جائے، کوئی ساری دنیا کا مشرق مغرب جنوب شمال ذوالقرنین کی طرح بھی ہو جائے تو بالآخر اس کو فنا ہے، دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے۔ بادشاہت حقیقی اللہ کی ہے جس کو بقا ہے۔ هو الاول، جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا۔ هو الآخر، جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا۔ هو الظاہر، ظاہر میں بھی وہ، هو الباطن، باطن میں بھی وہ، اس لیے کہ وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اسی بنیاد پہ علماء نے لکھا ہے کہ عام لوگوں کے لیے لفظ بادشاہ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے ملک بیدہ الملک، یہ اللہ کے صفت۔ ہمارے ہم تقیہ کلام ہے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں بادشاہ ہو، وہ فلاں بادشاہ بنا، تو بادشاہ جو ہے یہ اللہ ہے۔ هو احکم الحاکمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ بادشاہ نہیں؟ اللہ بادشاہ۔ تو فرمایا کہ ساری صفات، ساری برکتیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کے بادشاہ جتنے بھی بڑے بن جائیں وہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہو سکتے۔ اب وہ اللہ بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ پوری انسانی زندگی 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ اس میں غم ہے، خوشی ہے۔ اس میں انسان غم میں ہے یا خوشی میں ہے، انسان دکھ میں ہے یا سکھ میں ہے، انسان تنگ دستی میں ہے یا انسان خوشحالی میں ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے اس کی علت، اس کے اغراض، اس کے اہداف یوں بیان فرمائے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی کو بھی پیدا کیا، میں نے موت کو بھی پیدا کیا۔ زندگی کا خالق بھی اللہ ہے، موت کا خالق بھی اللہ ہے۔ زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ وجہ اللہ نے کیا بیان فرمائی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہیں دیکھا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سب سے بہترین عمل کرتا ہے۔ احسن، حسن نہیں، احسن عمل۔ تو یہ جو زندگی ہے نا ہماری، یہ غم میں ہے تو بھی آزمائش، اور اگر خوشحالی میں ہے تو بھی آزمائش۔ غم ہو تو شریعت نے اس میں صبر کا حکم دیا، معاویلا نہیں کرنا، چیخ پکار نہیں کرنی، شکوے شکایات نہیں کرنے، زبان حال سے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر اللہ نے سکھ دیا ہے، خوشی دی ہے، تو اس پر آپ نے جشن نہیں کرنا، اس پہ آپ نے آپے سے قاہر نہیں ہونا، اس میں اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زبان ہاتھ سے الحمدللہ اللہ کی حال کہنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، اس نعمت میں اللہ مزید اضافہ فرمائے۔ اسی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورہ
جس کی 30 آیات ہیں، 30 آیات، 30 آیات ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کی ان 30 آیات والی سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے گا اور روزانہ اس کی تلاوت کرے گا، اللہ آخرت کے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بلکہ ایک روایت آپ کو سناتا ہوں سورہ ملک کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، عالم برزخ میں چلا گیا، یعنی قبر میں چلا گیا۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ ایک پردے کی زندگی ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اس پردے کو اللہ نے اس دنیا کی زندگی پر ظاہر نہیں کیا، حالانکہ کوئی ایسی کیفیت بھی نہیں ہے 2-4 من مٹی پڑی ہے، 2-4 فٹ کا اس پر کاٹ پڑا ہے، تو اللہ اس منظر کو باہر والوں پر آگاہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو پردے میں رکھا۔ ہاں، کبھی کبھی اللہ پردے چاہ کر کے لوگوں کو باعث عبرت بھی بناتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو منکر نکیر سوال جواب ہو جائیں گے، تو اس پر اگر خدا نہ خواستہ وہ صاحب قبر، وہ قبر میں دفن ہونے والا آدمی اگر خدا نہ خواستہ گنہگار تو اس پر اللہ عذاب مسلط کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، اور وہ جو سانپ اللہ مسلط کرے گا، اللہ کے نبی نے اس سانپ کی وضاحت بھی فرمائی ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا، کتنی اس کی وحشت ہوگی، کتنا بڑا اس کا ہاتھ ہوگا، کس طرح انسان کے چہرے پہ مارے گا، کتنے گز انسان اس زمین میں پھر دس جائے گا، پھر یہ سانپ اس کو پکڑ کے نکالے گا۔ یہ ساری کیفیت آپ علیہ السلام نے بیان کی۔ تو فرمایا کہ جب اس پر عذاب مسلط ہوگا تو اس عذاب کو رفع کرنے کے لیے اللہ قبر میں ایک ساتھی پیدا کرے گا۔ اب وہ سانپ بچھو جس طرف سے بھی آئیں گے تو یہ ان کو روکے گا، وہ آدمی روکے گا، ادھر بھی اس کو، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، جدھر سے، تو یہ قبر والا پوچھے گا اس سے کہ بھائی آپ کو، میں نے کبھی آپ کو دنیا میں دیکھا نہیں ہے، آپ میرے دوست نہیں ہو، رشتہ دار نہیں ہو، لیکن میرے اتنے ہمدرد ہو کہ آج مجھے تم عذاب قبر سے بچانے کی کوشش کر رہے اور مجھے بچا رہے ہو، اور قبر کی وحشت اور قبر کی تنہائی کو تم نے دور کی ہے۔ یہ آدمی کہے گا کہ بھائی میں تمہارا دوست بھی نہیں تھا، تمہارا رشتہ دار بھی نہیں تھا، تمہارا جاننے والا بھی نہیں تھا، میں اصل میں سورہ ملک ہوں، دنیا میں تلاوت کرتے رہے، مجھے پڑھتے رہے، اللہ نے انسانی شکل مجھے عطا کر کے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ اللہ تیری اس وحشت کو اور تیرے اس عذاب کو میرے ذریعے سے دور فرما۔ تو یہ سورہ ملک کو اللہ انسانی صورت عطا فرمائے، کیونکہ انسان سے مانوس ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے سورہ ملک۔ تو لہذا 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، ایک صفحے سے 2-4 آیات زیادہ ہے، تو اگر اس کو ہم اپنا معمول بنائیں گے تو پڑھنے کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن عذاب قبر سے نجات کے لیے سورہ ملک کا ہے، اس لیے اس کو اپنا معمول بنائیں۔ سورہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان، کائنات کا خوبصورت ترین انسان،
اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا اور سجایا. آج مکہ والے اس کائنات کے عظیم ترین انسان کو مجنون کہہ رہے ہیں، اس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہے، تو دیوانہ نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَأَجْرًا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. انسان جب بالکل پاک صاف ہو، اس پہ جو الزام لگتا ہے تو جو کیفیت اس کی ہوتی ہے وہ انسان سوچ نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی تو بھلا چاہ رہے ہیں، فائدہ چاہ رہے ہیں، لوگوں کی ہدایت کی بات کر رہے ہیں، ایک اللہ کے سامنے ان کو جھکانے کا درس دے رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہو گیا، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کاہن ہو گیا، لوگ کہہ رہے ہیں یہ ساحر ہو گیا. یہ سارے تو اللہ نے قرآن کریم میں ان سارے الزامات کی تردید فرمایا مجنون نہیں. آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. اللہ ان لوگوں کی باتوں پر آپ جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس پہ اللہ آپ کو اتنا اجر عطا فرمائے گا غیر ممنون. اس اجر کی کوئی حد نہیں ہے، اس اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے، اتنا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. جس سے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی برداشت کر لے، صبر کر لے، اللہ کے رستہ کے لیے معاف کر دے، تو اللہ اس کو بھی ایسا اجر عطا فرماتے ہیں جس اجر کی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق کو اللہ نے آپ کی سواری بنا دی ہے. یہ اعلیٰ جو ہے نا، یہ عربی میں غائب کے لیے آتا ہے، انتہا کے لیے آتا ہے. یعنی اللہ نے آپ کو ایسے عظیم اخلاق سے نوازا ہے کہ اخلاق پیچھے رہ گیا، آپ اس سے بھی آگے چلے گئے. اب اس سے بڑھ کے اخلاق کیا ہو سکتا ہے کہ مکہ میں گھوڑی ہے تو وہ تنگ پڑ جاتی ہے لوگوں کی باتوں سے. اس نے سنا کہ یہاں پہ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. اس بڑھیا نے سوچا کہ بجائے یہاں رہنے کے یا کہیں ایسا نہ ہو، نعوذ باللہ اپنا وہ سوچ رہی ہے کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بوریا کس طرح اٹھایا، وزن اٹھایا اور کہتا میں شہر سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہ شہر سے نکلی، مکہ سے جا رہی ہے اور اس نے وزن اٹھایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام آئے، دیکھا کہ بڑھیا ہے، اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اماں کدھر جا رہی ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ مکہ چھوڑ کے باہر جا رہی ہوں، شہر سے باہر جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہو؟ یہاں پہ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ جتنی باتیں اس کو آتی تھی نبی علیہ السلام کے خلاف اس نے کرنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کو یہ ساری باتیں، لیکن اس بڑھیا کو پتہ نہیں ہے کہ آپ وہی ہیں جس کو بھی یہ ساری کہانیاں سنا رہی ہیں، ساری باتیں سنا رہی ہیں، برا بلا کہہ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کے، آپ کا یہ بوجھ اٹھا کے میں آپ کو آپ کے ٹھکانے پہ چھوڑ سکتا ہوں؟ نبی نے کہا ٹھیک ہے. اب نبی علیہ السلام نے اس کا وزن اٹھایا اپنے کندھے مبارک پہ. آپ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، پیچھے سے یہ بڑھیا آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہی، برا بلا کہہ رہی. اب آپ علیہ السلام نے وزن بھی اٹھایا ہوا ہے، اس کی باتیں بھی سن رہے. بھئی ہے کسی کا یہ درد؟ کوئی تو نہیں برداشت کرتا، وہ نہیں برداشت کرتا، تو گالیاں بھی برداشت کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایسا ظرف عطا فرمایا تھا، ایسا تحمل، ایسا برداشت اور ایسے اخلاق اللہ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے کہ یہ گالیاں بھی سن رہے ہیں
اس بڑھیا کا وزن بھی اٹھایا ہوا ہے، یہاں تک کہ کافی دور چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بڑھیا نے کہا کہ بس میرا ٹھکانہ آ گیا، آپ علیہ السلام نے وزن رکھا، اس کا سامان چھوڑا، تو بڑھیا سے اجازت دی۔ بڑھیا کہنے لگے بھائی اپنا تعارف تو کرواؤ، کون ہو؟ اتنی نیکی کی میرے ساتھ، اتنی اچھائی کی، میرا وزن اٹھا کے لائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما میں وہی ہوں جس کو تو سارے راستے میں گالیاں دیتی رہی، میں وہی ہوں، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھیا شرمندہ ہو، پریشان ہو، اچھا آپ؟ اس نے کوئی تھوڑی گالیاں نہیں دی تھی، 2 گھنٹے کا راستہ ہو اور ایک عورت صرف ایک آدمی کو ٹارگٹ کرے تو انسان سوچ سکتا ہے کہ اس نے کتنا کچھ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جو ٹھیک ہے میں تیرا سامان پھینکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ نے سامان چھوڑا۔ پھر جب بڑھیا نے پوچھا آپ نے تعارف اس انداز سے کروایا، بڑھیا پریشان ہو، نے فرمایا نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شرمندہ نہ، میرا نام محمد بن عبداللہ، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا، تعارف کروایا کہ عرب۔ تو اس بڑھیا پر آپ علیہ السلام کی ان باتوں کا اتنا اثر ہوا اور وہ بڑھیا اخلاق سے اتنی متاثر ہو گئی، تو بڑھیا نے آپ فرمایا کہ نہیں ابھی یوں نہیں جانا، بلکہ ابھی مجھے کلمہ پڑھا کے جانا ہے۔ بڑھیا نے کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، دین کی تعلیم دی۔ بڑھیا پھر واپس مکہ میں آ گئی، اپنے گھر میں آ گئی۔ اب چھوڑا کیوں تھا نبی علیہ السلام کی وجہ سے کہ کہیں ان کی باتوں میں آ کے خدا نہ خواستہ گمراہ نہ ہو، اور اس کی ہدایت کی وجہ کیا بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، آپ کا تحمل، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا اخلاق۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا ذکر فرمایا؟ آپ مجنون نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کیوں؟ مجنون کا اخلاق نہیں ہوتا، دیوانے آدمی کا اخلاق نہیں ہوتا، کبھی اچھی بات کرے گا، کبھی بری بات کرے گا، کبھی کیسے انسان کا دل دکھائے گا، کبھی کیسے دکھائے گا، کبھی کیسی بات کر دے گا، کبھی کیسی کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے تو کبھی ایسی بات کی؟ زمانہ نبوت سے پہلے بھی کبھی آپ نے لا حق والی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ مذاق آپ نے کیا ہے ایک حد میں، لیکن کوئی ایسی بات۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں آپ کی تعریف اس انداز سے فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ اخلاق جو ہے نا جس کا یہ پیچھے رہ گیا، اخلاق کو آپ نے اپنی سواری بنا لیا، گویا آپ اخلاق پر سوار ہو گئے، آپ اس سے بھی آگے چلے گئے۔ نا اخلاق کا اعلیٰ درجہ تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اس کا سامان چھوڑتے، کہتے ٹھیک ہے بڑھیا آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں تو جا رہا ہوں۔ یہ بد اخلاقی نہیں تھی، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ لیکن اخلاق کا وہ کمال درجہ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ گالیاں بھی سن رہے ہیں اور اس کا سامان بھی اٹھایا ہوا ہے، اس کو منزل مقصود تک پہنچایا بھی ہے، اور پھر اس بڑھیا کے سامنے باتیں ایسی کی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا ہے۔ یہ اخلاقیات کا سبق جو ہے نا، یہ چیپٹر ہم بھول گئے۔ اخلاق نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، کس سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی، محلے والوں سے کیسے رہنا ہے، کیسے نہیں رہنا، نوکروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاق، اور اخلاق جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے، اخلاق پڑھنے سے نہیں آتا، اخلاق سیکھنے سے آتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں اللہ نے کچھ
آخرت کا ذکر فرمایا، لیکن ایک اہم بات اللہ نے سجدے کے متعلق بیان فرمائی کہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ قیامت والے دن بھی اہل ایمان سے، نمازیوں سے کہے گا جس طرح دنیا میں سجدہ کرتے تھے آج بھی سجدہ کرتے۔ جتنے نمازی تھے سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ کریں گے، لیکن بعض بدبخت وہ بھی ہوں گے جو سجدے سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ ان کو بلائے گا سجدہ کرنے، فلا یستطیعون، بس وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں سجدے سے محروم رہے، آج اللہ ان کو سجدے سے محروم کر دے۔ تو جو سجدے سے محروم ہو گیا وہ بدبخت تباہی اور بربادی کی طرف جا گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کی قبر میں وہ ایسا سریا ٹھونس دیں گے کہ وہ جھک بھی نہیں سکے گا، وہ کر نہیں سکے گا سجدہ۔ ابلیس نے سجدے کا انکار کیا، مردود ہوا، تو وہاں جو سجدہ نہیں کر سکے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ خاشعۃ ابصار، نظریں جھک جائیں گی، ترہقہم ذلہ، انسان ذلیل ہو جائے گا، اس پر ذلت مسلط ہو جائے گی۔ لہذا اگر اللہ دنیا میں سجدے کی توفیق عطا فرمائے تو اس کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ حاقہ میں اللہ نے کچھ قیامت کے وقوع کا ذکر کیا، قیامت آئے گی، کیسے آئے گی، کیا ہوگا، لیکن ایک بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب آئے گی نامہ اعمال کھل جائے گا اور کوئی چیز انسان سے چھپی نہیں رہے گی۔ ہوگا یہ کہ ہر انسان کو اللہ نامہ اعمال پکڑائے گا، بھائی جیسے دنیا میں رزلٹ کارڈ ملتا ہے تو وہاں بھی ہمیں رزلٹ کارڈ ملے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیوں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، جس کا نامہ اعمال اللہ نے دائیں ہاتھ میں دے دیا وہ خوش بھی ہے، کامیاب بھی ہے، راضی بھی ہے، وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں چلا گیا، اللہ کی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، کھا پی رہا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا، بھئی یہ لو اپنا نامہ اعمال، اپنا نتیجہ، اپنا رزلٹ، اس کا اللہ نے جو ذکر فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یہ انسان کہے گا کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہیں، مجھے نامہ اعمال نہ ملتا۔ پھر کیا ہوگا، کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، بڑا مالدار تھا، کوئی مال مجھے کام نہ آیا، حالانکہ عنی سلطانیہ، یہ بڑی ریاست تھی، بڑے مربع تھے، بڑے زمینیں تھی، بڑی بادشاہ تھی، سب ہلاک ہو گئی۔ اب کیا ہوگا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، خذوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ ثم الجحیم، اس کو چھکڑو، پکڑو، چھکڑو، پھر اس کو کیا کرو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو دو میں گھسیٹ کے پھینکو۔ اس لیے نامہ اعمال انسان دائیں ہاتھ میں لے، اور دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے انسان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور خدا نہ خواستہ برے عمل کیے تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ناکام ہو جائیں گے، اولین اور آخرین کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ سب کو ان باتوں پر عمل